بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1765 ہے اور آج سورہ صاد کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 تا 40، 36 to 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فسخرنا چنانچہ ہم نے تابع کر دیا، لہو اس کے، الریح ہوا کو، تجری وہ چلتی ہے، بامرہ اس کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں کا وہ ارادہ کرتا ہے، والشیاطین اور شیطانوں کو، کل بناء ہر عمارت بنانے والے، وغواص اور غوطہ لگانے والے کو، وآخرین اور دوسروں کو، مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد زنجیروں میں، ھذا یہ ہے، عطاؤنا ہماری بخشش، فمنن پھر احسان کر، او یا امسک محفوظ رکھ، بغیر حساب نہیں ہوگا کوئی حساب، وَإِنَّا بے شک لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفیٰ البتہ بڑا قرب ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی۔ دوسری بات، شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے۔ تیسری بات، اس کے ساتھ کچھ وہ جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ چوتھی بات، ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو۔ پانچویں بات، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں۔ چھٹویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم سلطنت کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے کہ میرے پاس کسی کو ایسی سلطنت نہ ہو۔ اس درخواست کی قبولیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں ہواؤں میں اختیار دیا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہیں وہ ہوائیں
انہیں لے کر چلا کرتی. کئی کئی دنوں کا سفر اس کے ذریعے آپ چند گھنٹوں میں پورا کر لیتے. صبح کا وقت 1 مہینے کی مسافت کا سفر، شام کا وقت 1 مہینے کی مسافت کا سفر، 2 مہینے کا سفر گویا ایک ہی دن میں طے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا ان کے تابع کر دی تھی، اور ہوا ان کو اٹھا کر تخت پہ بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف کے بہت سائلنٹ انداز میں سلامتی کے ساتھ لے جاتی تھی اور منزلوں تک پہنچاتی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریر شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، اور جو آپ انہیں حکم دیتے بس وہ اسے پورا کرتے تھے. آپ کے حکم پر اونچی اونچی عمارتیں تیار کرتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اور انہی کے حکم سے سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر یہ جنات موتیاں نکال کر لاتے تھے. ان کے علاوہ بھی کچھ جنات ایسے تھے جو دیگر لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا رکھا تھا تاکہ ان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ سکے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81، 81 اور 82، 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. وہاں پر تفصیل سے یہ واقعہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے سلیمان، آپ کی دعا پر ہم نے آپ کو یہ عطیہ عطا کیا. اب آپ کی مرضی اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو آپ اس دولت کو اپنے پاس رکھیں یا اس دولت کو بانٹتے پھریں. آپ کی اس سلسلے میں کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی. فمنن او امسک بغیر حساب، آپ یا تو لوگوں کے ساتھ احسان کر کے اس مال و دولت کو خرچ کیجیے یا روک رکھیے، آپ کے پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بعد نے کہا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جن جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ان جنات میں سے جسے چاہے آپ آزاد کر دیں اور جسے چاہے آپ اپنے پاس رکھیں. اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں کئی ایک بیویاں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان میں سے ہر ایک کے پاس اس رات جاؤں گا اور اس سے ان سب کو حمل ٹھہرے گا. تو انہی بیویوں کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ آپ ان بیویوں میں سے جن کو چاہے اپنے پاس رکھو اور جنہیں چاہے اپنے نکاح سے آزاد کر دو. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان میں سے آپ جسے چاہے دیں، جسے چاہے نہ دیں، آپ کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی لغزش پر اللہ سے توبہ کی اور اپنی لغزش پر معافی مانگی، جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ ہمارے نزدیک بہت ہی اونچا ہے اور وہ ہم سے بہت قریب ہیں، اور آخرت میں تو انہیں بہتر سے بہتر مقام عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.